یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل ہی ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ اس کی فکر جو ہے وہ بن جائے کہ میں یار فرض ادا کر لوں. تو جب فکر ہوتی ہے تو وہ سارے کام ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ فکر ہے شادی کرنے کی تو شادی ہو جاتی ہے، فکر ہے مکان بنانے کی تو مکان بن جاتا ہے، فکر ہے محترم بھائیو کوئی اور کام کرنے کی تو وہ ہو جاتا ہے. اگر فکر نہیں ہوتی ہمیں تو صرف اور صرف دینی معاملات کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، خیر ہے چلو کر لیں گے، کر لیں گے، ایسا نہیں اگلے سال کر لیں گے. اسلامک اسکالر الشیخ ابو معوذ محمد اقرار حفظہ اللہ تعالی. ہم بہت سارے جو بنیادی احکامات ہیں دین کے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے متعلق بنیادی باتیں الحمدللہ اس وقت تک پڑھ چکے ہیں. اور آج سے حج کا بیان شروع ہو رہا ہے، کیونکہ حج کی اہمیت بنیاد کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، 5 ستون ہیں اس کی بنیاد میں، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ حج ہے. کل ہم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی، آج اس کا انشاءاللہ ہم ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کے تفسیری نکات ہوں گے. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ، واو کا مطلب، اور اتمو پورا کرو، اتمو پورا کرو، تمام سے یہ ہے الحج حج، والعمرۃ اور عمرہ، حج اور عمرے کو پورا کرو، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو. یعنی اس کے تمام مناسک، اس کے سنن واجبات، جو کچھ بھی اس کا صحیح طریقہ کار ہے اس کو مکمل طور پر ادا کرو، کہیں بھی سکم نہ رہ جائے، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ کمی رہنے کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوگا کہ ثواب کے اندر کیا ہو جائے گی؟ کمی ہو جائے گی. صرف ثواب بھی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے وہ عمل ہی باطل ہو جائے. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اتمو یہ ایک تمام سے ہے اور ایک اتمام سے ہے، یعنی بھرپور طریقے سے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اس کام کو پورا کرو، مکمل کرو، پوری ذمہ داری کے ساتھ. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھیر لیے جاؤ، حصار سے ہے روک دیے جاؤ، فَإِنْ پس اگر احصرتم روک دیے جاؤ تم، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے، تو وہ قربانی کر لو. یہاں ایک دوسرے قسم کے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ پہلے تو بات ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرنا ہے، بلا کسی شرعی عذر اس کو نہ چھوڑنا ہے، نہ ہی اس میں کوئی کمی کرنی ہے، ڈنڈی مارنی ہے، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. احرام باندھ لینے کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے احرام کھولنا ممنوع ہے، حلال ہونا ممنوع ہے. اور پھر فرمایا یہ بھی تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ بندے کو کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی شرعی عذر بن جائے، تو پھر بندہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم گھیر لیے جاؤ، روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو میسر ہے، من الہدی قربانی میں سے، اس کو وہاں پر کر دو، قربان کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا وَلَا تَحْلِقُوا اور مت منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی ہدی یعنی قربانی کا جانور، محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ جب تک وہ وہاں پہنچ نہ جائے اس وقت تک اپنے سر کو نہ منڈواؤ. فمن کانا پس جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض بیمار، او بھی
یا پھر ہو اسے اذن کوئی تکلیف من رأسہ اپنے سر میں، یعنی اس کے سر کے اندر کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ پس فدیہ ہے، من صیام روزے سے، او صدقۃ یا صدقے سے، او نسک یا قربانی میں سے، صدقے میں سے، روزے میں سے، قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ اس پر بنتا ہے، یعنی تکلیف کی وجہ سے اس نے سر کو منڈوا لیا، کوئی پریشانی تھی، بیماری تھی، کوئی پھوڑے پھنسے نکلے ہوئے تھے، سر منڈوانا پڑ گیا، تو اب اس کے ذمہ روزے، صدقے اور قربانی سے کیا بن جائے گا؟ فدیہ بن جائے گا۔ فمن تمتع پس جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرتی عمرے کے ساتھ، الی الحج حج کی طرف، یعنی حج تمتع کرتا ہے، حج تمتع کرتا ہے، فمستیسر پس جو میسر ہو اسے، من الہدی قربانی میں سے وہ قربانی کرے، فمن لم یجد پس جو کوئی نہ پائے، فصیام پس وہ روزے رکھے گا، ثلاثتی 3 ایام دنوں کے، فی الحج حج کے دوران، وسبعۃ اور 7 روزے، اذا جب رجعتم تم واپس پلٹو، جب تم واپس جاؤ اس وقت 7 روزے جا کر مزید رکھنی ہے، تلک عشرۃ یہ ہو گئے 10 کاملہ مکمل، یعنی جس کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حج کا ایک لازم حصہ قربانی ہے، حج کا ایک لازم حصہ کیا ہے؟ قربانی ہے، اور بعض اوقات بندہ پہنچ جاتا ہے وہاں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن قربانی کی استطاعت نہیں ہوتی، تو فرمایا اس کے لیے 3 روزے تو وہیں ہیں، وہیں رکھے گا، اور باقی 7 روزے جب واپس آئے گا احرام کھولنے کے بعد وہ اپنے 7 روزے پورے کرے گا، تو یہ 10 روزے ہو گئے قربانی کا بدل۔ ذالکا یہ اس کے لیے ہے، لمن لم جو نہ ہو، یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، ان کے لیے یہ گنجائش ہے، جو مسافر ہیں، آئے ہوئے ہیں دور دراز سے، لیکن قربانی کا جانور میسر نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ایسے میں ان کے لیے یہ قربانی یعنی قربانی کی جگہ پر اس کے قائم مقام 10 روزے ہیں، لیکن جو مسجد حرام کا رہنے والا ہے، باسی ہے وہاں کا، اس کے لیے یہ گنجائش نہیں۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، مکمل کرو، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے سروں کو نہ مونڈو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے، فَمَنْ كَانَ پس جو کوئی ہو، مِنْكُمْ تم میں سے، مریض بیمار، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ جو اس کے لیے پاسبل ہو، جو اس کے لیے آسان ہو، وہ دے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب اگر تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ پس جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ عمرے سے، الی الحج حج تک، فمستیسر پس جو میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے تو وہ کرے، فمن لم یجد پس جو کوئی نہ پائے، فصیام پس روزے ہیں، ثلاثۃ 3 ایام دنوں کے، فی الحج حج کے دوران، یعنی وہ 3 روزے رکھے حج کے دوران، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس پہنچو، واپس جاؤ، تلک عشرۃ کاملہ یہ مکمل 10 ہو گئے، یہ 10 روزے ہیں قربانی کی جگہ پر، ذالک یہ گنجائش، یہ رعایت، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام
اس کے لیے ہے جو اس مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو، یعنی یہاں کے رہنے والے باسی نہ ہو، مقامی لوگ نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں حج اور عمرہ ایک اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن، اس کی طرف ترغیب، ترہیب، اس کو ادا کرنے کی تاکید، اور پھر اس کے کچھ مسائل اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حج اور عمرہ کتنا ضروری ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو کے پاس استطاعت ہے اور کوئی بھی اس کے پاس، یعنی اسے کوئی شرعی طور پر کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ کسی جابر سلطان کا دباؤ ہے، نہ ہی اس کو کوئی بیماری لاحق ہے، نہ ہی اسی طرح سے کوئی اور جو شرعی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہے، استطاعت کے باوجود اگر وہ مر گیا اور وہ حج کیے بغیر وہ مر گیا، فرمایا وہ پھر یہودی مرے یا عیسائی مرے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب شرعی مجبوریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کو یعنی حج کی فرضیت کے حوالے سے بھائیو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ شرعی مجبوریاں یہی ہے کہ بندے کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بندہ جا نہیں سکتا، یہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ تو پھر صادر اوریجنل مجبوری ہوگی، اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیو، یا تو پھر کوئی رکاوٹ ہو، مثلا سفر، راستے پر امن نہیں ہے، جا نہیں سکتا، جابر سلطان ہے، یعنی کوئی غیر مسلم ہے، اس نے سفر کی اجازت نہیں دی ہوئی، یا پھر کوئی ایسی مہلک بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ ٹریول کرنا، جس طرح سے یہ کرونا کے دنوں میں حج کا درخواستیں منظور ہوئی، جی پیسے جمع، یعنی بالکل سفر کی تیاریاں، لیکن نہیں جا سکے، تو یہ ہے شرعی عذر۔ اس کے بغیر جس بندے نے اس کام کو ڈیلے کیا اور کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی، تو گویا اس نے اللہ کا فریضہ چھوڑا ہوا ہے، وہ مجرم ہے۔ وہ کون ہے؟ مجرم ہے۔ اب استطاعت کی جو بات ہے محترم بھائیو، استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے وافر بینک میں جمع ہو جائیں گے تو پھر میں حج کا ارادہ کروں گا، نہیں محترم بھائیو، استطاعت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کمیٹی ڈال کے لاکھوں روپے کا مکان ہم بنا لیتے ہیں کہ نہیں بنا لیتے؟ کمیٹی باقی سارے کاموں کے لیے ڈالی جا سکتی ہے، حج اور عمرے کے لیے نہیں ڈالی جا سکتی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ مجھاں گاواں پراپرٹی سب کچھ کھڑی ہے۔ اسی طرح سے شادی بیاہ کے اوپر لاکھوں روپے لگائے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے شادی بیاہ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ کسی کو پوچھو نا سناؤ حج کیتا ہے؟ او نہیں جی اجے تے ویاواں تو ہی نہیں فارغ ہوئے ہیں، تے ویاواں تے نوواں نو بھی تولے سونے 10 تولے پانے نے، تے تیاں نو بھی دے کے ٹورنا ہے۔ اب وہ ساری کمائی جو تھی وہ تو ان فضولیات کے اوپر اڑائی جا رہی ہے۔ فریضہ حج ادو ادا کرنا جے تو بالکل گوڈے گٹیاں کوئی ساہ رہنا ہی کوئی نہیں، پھر جناب جڑا وہ ہون جا نہیں سکتے، ہون صحت ٹھیک نہیں ہے، ہون جناب طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہون جناب شوگر لیول اپ ہو رہا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہے، بلڈ پریشر اپ ہو رہا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کتنی مرتبہ جو ہے، یعنی میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، یہاں تو چلو الحمدللہ اللہ کا خاص فضل ہے، بہت سارے ایسے لوگ چونکہ یہاں ساتھیوں کو بھیجا جاتا ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے کہ یہ حج اور عمرے کی تیاری کر رہا ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو مسنون طریقہ سکھایا جائے۔ اور اپنے علاقے سے بھی ماشاءاللہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو کئی بزرگ جو ہے وہ وہاں جا کر بہت پریشان ہوئے، یعنی اس عمر میں گئے کہ اب وہ چند قدم چل نہیں سکتے، چلتے ہیں تو پریشانی بن جاتی ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی۔ تو یہ 2 سال قبل کی بات ہے کہ ایک بزرگ کو بھیج تو دیا، بھیجا بھی چلے، میں نے اپنے ریفرنس سے سارا نظام اس کا بنوا دیا، تو اب وہ مطلب ہے اتنے وہاں پر پریشان ہوئے کہ ان کو بار بار ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ تو اس سے قبل ان کی پوری زندگی کو میں جب دیکھ رہا تھا تو
کم از کم 7 بچے بیٹے ہیں ان کے جن کی شادیاں انہوں نے کی اور خوب دھوم دھڑکے سے شادیاں کی. 3-4 بیٹیاں ہیں ان کی بھی مطلب ہے شادیاں پورے دھوم دھڑکے سے کی. اس وقت وہ لاکھوں روپیہ پانی کی طرح جو ہے وہ اس کے اوپر بہا رہے تھے، لیکن حج کی طاقت یا حج کا ارادہ نہیں کیا، توفیق ہی نہیں ہوئی. تو بھائیو یاد رکھیں، کہنے نے نا پنجابی کہ ویلے دی نمازاں تے کویلے دیاں ٹکرا. یہ مثال یعنی بہت وزنی مثال ہے کہ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن کرتے کس وقت ہیں؟ جب اس کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہوتا ہے، اینڈ جب ہو چکا ہوتا ہے نا، اس وقت ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ یا اللہ ہم سب کو ایسے حالت کے اندر جب ہم بالکل صحیح سلامت ہوں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اور اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل ہی ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ اس کی فکر جو ہے وہ بن جائے کہ میں یار فرض ادا کر لوں. تو جب فکر ہوتی ہے تو وہ سارے کام ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ فکر ہے شادی کرنے کی تو شادی ہو جاتی ہے، فکر ہے مکان بنانے کی تو مکان بن جاتا ہے، فکر ہے محترم بھائیو کوئی اور کام کرنے کی تو وہ ہو جاتا ہے. اگر فکر نہیں ہوتی ہمیں تو صرف اور صرف دینی معاملات کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ خیر ہے کہ کر لیں گے، کر لیں گے، ایسا نہیں اگلے سال کر لیں گے. تو بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا جو طاقت کے باوجود اس کو کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے پھر بھی حج کے لیے نہیں جاتا تو وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. دوسرے نمبر پر حج کی فضیلت کیا ہے، کتنا اجر اس کا ہے، ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی نقصان نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہاتھ سے زبان سے، تو فرمایا جب وہ واپس آتا ہے تو بالکل گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ پیدا ہونے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا جو بچہ جس طرح سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے ایسے ہی وہ بھی گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. یعنی اتنا بڑا اجر اللہ رب العالمین نے اس عمل کا رکھا ہے. تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے حاجی، عمرہ ادا کرنے والا، یہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرتا ہے اس بندے کی. تو اللہ کا مہمان بننے میں دیر کرنی چاہیے بڑا. اللہ کا مہمان بننے میں کہتا ہوں باقی ضروریات یعنی مثلا گاڑی ہے، مکان، رہنے کے لیے آخر کچھ نہ کچھ تو پہلے ہوتے ہی ہے نا. تو پہلے بندہ حج ادا کرے، اس کے بعد گاڑی، اس کے بعد جو ہے وہ مکان، اس کے بعد شادی بیاہ، پہلے بندہ حج ادا کرے. تو حالانکہ یہ ساری استطاعت ہوتی ہے لیکن ہم پہلے دوسرے کام کرتے رہتے ہیں اور حج کو ہم نے سب سے اینڈ پر رکھا ہوتا ہے. تو یہ تھی حج کی فضیلت کے اعتبار سے اور اہمیت کے اعتبار سے. تو حج کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے عمرہ. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بارے میں بھی فرمایا کہ بار بار عمرہ کرتے رہا کرو، بار بار عمرہ کرتے رہا کرو. حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے، بعد میں مسنون ہے یعنی کہ آپ کی سنت ہوگا، نفل کے طور پر چلتا رہے گا. اور عمرہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی متعدد بار کیا ہے اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے. استطاعت ہو تو ضرور بھی ضرور جو ہے وہ عمرہ ادا کرتے رہنا چاہیے، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، جب گنجائش بندے کے پاس بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بھٹی ہوتی ہے نا، میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. اسی طرح سے حج اور عمرہ جو ہے یہ انسان سے گناہوں کا میل بالکل کیا کر دیتے ہیں؟ صاف کر دیتے ہیں. تو بار بار حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو حج اور عمرہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے، للہ کی قید ہے. دکھاوا، ریاکاری، جان لگیاں وڈا سارا جناب جلسہ کرا کے واپس آ کے وڈا سارا جلسہ ہے جی، دیگیں پک رہی ہیں، یہ جی کیا ہے جی، پھولوں کے ہار پہنے ہوئے ہیں، بڑا کچھ چل رہا ہے نظام. بھائیو ان چیزوں سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے. چلیں آنے والے آتے ہیں، مبارکباد دینے والے آتے ہیں، لیکن اس کے لیے اتنا بڑا خاص اہتمام کرنا کہ حاجی صاحب جان لگے نے تے حاجی صاحب آن لگے نے کہ بس پورے 2 مہینے جناب یہی جناب سسٹم چل رہے ہیں.
تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بندے کو لے کر جاتی ہیں دوسری سائڈ پر، پھر وہ اس عمل کے اندر للہیت نہیں رہتی، اس عمل کے اندر خلوص نہیں رہتا، اور پھر ہمارے اعمال میں ایک اور دیمک چمٹ گئی ہے، وہ ہے سیلفی کی۔ ہر کام کے اندر سیلفی، ہر بات میں جناب فوٹو سیشن چل رہا ہے، تصویریں بنائی جا رہی ہیں، بندے نے احرام اجے بنیا ہے تو نال ہی اسی ٹائم تصویر، ٹینڈ کرائی اسی ٹائم تصویر، ہاں جی، ہر کام کے اندر کیا ہے؟ سیلفی چل رہی ہے، ہر کام میں تصویر۔ تو بھائیو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کوئی اشد ضرورت یا اسی طرح سے محترم بھائیو کوئی اویئرنیس کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو شوقیہ سارا نظام چلتا ہے اس سے پرہیز بندے کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں اس میں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گے۔